السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احبہ، الحمدللہ ہمارا جدید فقہی مسائل کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اور بہت اہم موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسلامک بورڈز آف فائنانس میں ایک بہت ہی کلیدی حیثیت جو رکھتا ہے، یا جو پروڈکٹ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور وہ پروڈکٹ ہے سلم کی۔ محترم احبہ، اگر ہم سلم کو دیکھیں تو حقیقتاً ایک یہ بے ہے، یہ موڈ آف فائنانس نہیں ہے، یہ ایک بے ہے، ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور شریعت مطہرہ نے کچھ اس کے اصول اور ضوابط بنائے ہیں۔ لیکن یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ شریعت مطہرہ نے اپنے عمومی جو اصول ہیں ان سے ہٹ کر اس کی اجازت دی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چھوٹے کاشتکار ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، تجار ہوتے ہیں، کہ جن کے پاس انیشیل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، ان کی پریشانی اور ان کی جو محتاجی ہے اس کو دیکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے یہ کانسیپٹ دیا کہ اگر کچھ شرائط کی پاسداری کر لی جائے تو وہ بے کہ جو حقیقتاً مبی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ شروع میں ہم نے آپ کو سابقہ لیکچرز میں یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ اگر کوئی ایسی بے کرتا ہے، کوئی ایسا سیل کانٹریکٹ کرتا ہے جس کے اندر مبی جو ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، وہ نہ ہو، وہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو، تو وہ بے جو ہے وہ اسٹریٹ اوے باطل ہو جاتی ہے، وہ انویلڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ جیسے ضروریات کی بات آتی ہے، لوگوں کی مجبوریاں، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی محتاجیوں کی بات آتی ہے، تو شریعت مطہرہ جو ہر جگہ لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرتی ہے، اس نے اپنے عمومی حصول سے ہٹ کر یہاں پر رعایت دی، لیکن ساتھ میں کچھ ایسی کنڈیشنز کو میک شور کرنا لازم قرار دیا تاکہ جو خریدار ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو، اور جو فروخت کنندہ ہے، سیلر ہے، اس کو بھی نقصان نہ ہو۔ اور اس کی خود رعایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، جو کہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ والناس یسلفون فی التمر العام والعامین، وفقال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلف فی تمر فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم، یعنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سلف کیا کرتے تھے، بے سلف کرتے تھے، بے سلف بھی کہتے ہیں اسے اور بے سلم بھی کہتے ہیں، تو بہرحال اس میں وہ انوالو تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سلم کرتا ہے کھجور میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ وزن معلوم اور کیل معلوم کے حوالے سے رعایت کرے، یعنی اس کو میک شور کرے کہ وہ معلوم ہونے چاہیے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ جو بے سلم ہے یہ کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر، وہ تعریف میں ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک خاص قسم کی بے ہے جس میں پرچیزر سیلر کو مبی کی قیمت پہلے ہی ادا کر دیتا ہے، اور سیلر طے شدہ خصوصیات والی چیز ایک مقررہ مدت پر پرچیزر کے حوالے کرتا ہے۔ اس کو بے سلف بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے، آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں تو اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل میں ایک کاشتکار ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں بیج لگاؤں، اب میں کرتا کیا ہوں، میں کسی ایسے بندے کو اپروچ کرتا ہوں کہ جو پارٹی ہے، جو پیسہ والا، اور ایز یوزول ہمارے عبدالستار بھائی، تو عبدالستار بھائی کو میں اپروچ کرتا ہوں، عبدالستار بھائی کو کہتا ہوں کہ عبدالستار میرے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، تو مجھے پیسہ چاہیے تاکہ میں کاشتکاری کروں، تاکہ میں فصل لگاؤں۔ تو عبدالستار بھائی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بے سلم کریں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو مبی ہے، یعنی جو چیز ہمیں بیچنی ہے، وہ ڈیفرڈ ہوگی، وہ ادھار ہوگی، لیکن پیسے جو ہیں وہ ابھی آن اسپاٹ پیمنٹ کرنے ہوں گے۔ چنانچہ جو مبی آپ کو میں بیچوں گا، جو فصل 6 مہینے بعد تیار ہوگی، وہ آپ کو میں بیچوں گا، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی، تو 1 لاکھ روپے آپ مجھے ابھی دے دیں۔ تو عبدالستار بھائی مجھے 1 لاکھ روپے دے دیتے ہیں،
اب ان 1 لاکھ روپے کا میں جو ہے مختلف چیزیں رکھوں گا، اس کے لیے میں بیج خریدوں گا اور جو پیسٹیسائڈز وغیرہ ہوتے ہیں یا جتنے بھی میرے اخراجات وغیرہ ہیں یا نفع میرا، وہ میں سب اس کے اندر کیلکولیٹ کروں گا، اور پھر وہ اس پہ میں کام کروں گا، اس پہ ورک آؤٹ کروں گا۔ پھر 6 مہینے بعد کہ جب وہ فصل تیار ہو جائے گی تو میں عبدالستار بھائی کو ڈیلیور کر دوں گا۔ تو یہ ہے اس کے پیچھے اس کا پورا ورک فلو۔ بیع السلم کے بارے میں چند اصطلاحات ہیں، ذرا وہ دیکھیے۔ کہتے ہیں راس المال۔ راس المال کسے کہتے ہیں؟ یہ کیپٹل ہوتا ہے، پرائس ہوتا ہے، یعنی وہ چیز، وہ پیسے کہ جو عبدالستار بھائی نے مجھے دیے آن اسپاٹ پیمنٹ، جب ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے اس وقت جو پیسے دیے، یہ جو پیسے ہوں گے انہیں ہم راس المال کہیں گے۔ دوسری اصطلاح ہے مسلم فی۔ مسلم فی یعنی وہ مبی، یعنی وہ کمیڈیٹی جو ہے، وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے جو مجھے 6 مہینے بعد ان کو سپرد کرنی ہے، وہ مسلم فی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے رب السلم۔ رب السلم یہ بیسیکلی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو پیسہ دیتا ہے، یعنی جو خریدتا ہے، پرچیزر۔ اور مسلم الیہ، مسلم الیہ یہ سیلر کو کہتے ہیں، یعنی جو کاشتکار ہوگا، جو فارمر ہوگا جس نے پیسے لیے ہیں۔ بیع السلم کی شرائط جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ جہاں ہم نے دیگر اور شرائط پڑھی ہیں ایک عام بیع کی، اس کے ساتھ ساتھ بیع السلم کی مزید چند کچھ شرائط ہیں جو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں بیع السلم کی درستگی کی اولین شرط یہ ہے کہ مسلم فی یعنی کوموڈیٹی کی پوری قیمت معاہدے کے وقت ادا کی جائے۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ان بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جو اس ہمارے معاملے کو، اس بیع کو استثناء سے، بیع استثناء سے جدا کرتی ہے، کیونکہ بیع استثناء کے اندر آن اسپاٹ پیمنٹ یہ لازم اور ضروری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلم فی کی قسم، کوالٹی، نوعیت اور تعداد کا ذکر واضح طور پر معاہدے میں کر لیا جائے، یعنی اس بات کو میک شور کیا جائے کوئی ایمبیگوٹی باقی نہ رہے۔ آپ اس کا اسٹینڈرڈ معلوم کریں، اس کی کائنڈ معلوم کریں، اس کے ایٹریبیوٹ، اس کی کوالٹی، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے ایسی کوئی صورت نہ بنے کہ جو آگے جا کے، یعنی جب میں ڈیلیور کر رہا ہوں مبی کو، جو مسلم فی ہے ڈیلیور کر رہا ہوں، تو یہ نہ بولے سامنے والا بندہ کہ حضرت یہ کیا آپ نے دے دیا، یہ تو میں نے مانگا گا نہیں تھا۔ چنانچہ اگر مثال کے طور پر اگر وہ چاول کی بیع ہو رہی ہے، بیع السلم ہو رہی ہے، تو بھائی چاول جو ہے وہ کون سی کوالٹی کا ہونا چاہیے؟ لوور کوالٹی کا ہونا چاہیے، ایک مڈل کیٹیگری کا ہونا چاہیے، یا ہائی کوالٹی کا ہونا چاہیے؟ اچھا، اگر اس کی کوئی خاص نوعیت ہے، خاص قسم ہے، باسمتی ہے، عام ہے، کون سا، یہ سب واضح ہونا چاہیے، تاکہ وہی بات جو ہم نے ذکر کی، کسی قسم کی کوئی ایسی جو ہے وہ جہالت باقی نہ رہے کہ جو بعد میں جا کے آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ یا سبب بنے۔ اسی لیے آگے کہتے ہیں تاکہ ڈیلیوری کے وقت فریقین میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ اگلی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ مسلم الیہ یعنی پرچیزر کو مسلم فی کی سپردی کے وقت اور مقام کی وضاحت کی جائے۔ جی ہاں، یعنی جو ڈیلیور ہوگا وہ کب ہوگا؟ مثال کے طور پر میں بیع السلم تو کر لیتا ہوں، لیکن یہ طے نہیں کرتے کہ بھائی کب ڈیلیوری ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہو سکتا ہے یہ 1 مہینے بعد آگے کھڑے ہوں کہ بھائی وہ چیز نکالو، میں نے کہا حضرت وہ تو ابھی تیار ہو رہی ہے، ابھی تو وہ اس میں تو شاخیں پھوٹی ہیں، ابھی تو فصل لگے گی، تمام سارے معاملات ہوں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہوگی، تو اس سے منع کیا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ ڈیلیور کرنا ہے تو ڈیلیور کا مقام بھی جو ہے واضح ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو بولوں حضرت سلم یہ ہم نے کر لی ہے، فصل کٹ گئی ہے، اب یہ آپ جا کے اٹھا لیں، تو بولے گا میری فیکٹری میں تو ڈیلیور کرو، تو کیا ہوگا؟ میں کہوں گا نہیں بھائی یہاں سے لیں، وہ کہے گا نہیں وہاں پہ چاہیے مجھے، تو کیا ہوگا؟ جھگڑا۔ تو اس لیے تمام چیزیں یہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ آگے ایک اور بہت امپورٹنٹ شرط ہے، کہتے ہیں کہ بیع السلم صرف مثلی یعنی ہوموجینس یا فنجبل یا عددی متقارب سملر آئیڈینٹیکل آئٹمز ہوتے ہیں، اشیاء اسی میں ہو سکتی ہیں۔ تو بیع السلم جو ہے یہ انہی چیزوں میں ہو سکتی ہے جو مثلیات میں سے، یعنی ان کی مثل مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گندم ہے، جو ہے، نمک ہے، کھجور ہے، تو تمام یہ وہ چیزیں ہیں جو مثلی چیزیں ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو عددی متقارب ہوتی ہیں، یعنی سملر آئٹمز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے گاڑیاں ہیں، گاڑیوں کی سلم ہو سکتی ہے، آئیڈینٹیکل آئٹمز یعنی نئی گاڑی جو ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ عددی متقارب ہے۔ اسی طرح بوٹلز اگر ہیں تو بوٹلز اگر جیسے مینوفیکچر ہوتی ہیں تو ان کی بھی سلم ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز
کہ جو سملر آئیڈینٹیکل حیثیت رکھتی ہو، عددی متقارب ہو، اس کا سلم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اشیاء جو عددی غیر متقارب ہیں یا عددی متفاوت ہیں، جیسا کہ یہ جیمز ہو گئے، سٹونز جو ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی ایگزیکٹلی سملر نہیں ہوتا، ہر ایک پتھر دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو گائیں، بکریاں، بھینس، یہ بھی مثلی نہیں ہیں، یہ بھی جتنی بھی ایسی طرح کی اشیاء ہیں یہ سب مثلی نہیں ہیں، تو ان میں بھی سلم نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بس آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ چیز جس کی آئیڈینٹیکل کاپی یا اس سے ملتی جلتی چیز وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو، یا وہ ایگزیکٹلی سملر ہو، مثلی چیز ہو، تو اس کا سلم کرنا بالکل جائز ہے، اس کے علاوہ میں سلم کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک یہ بات ضروری ہے کہ مسلم فی معاہدے کے وقت سے لے کر مبیع سپرد کرنے تک مارکیٹ میں دستیاب رہے، لیکن معاصر علماء ضرورت کی بنا پر دیگر ائمہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے یہ شرط لگاتے ہیں کہ صرف سپردگی کے وقت بازار میں ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک شرط ایسی ہے جو بالکل میک سینس کرتی ہے کہ اس میں کہہ یہ رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ کو ڈوریشن ہوگا سلم کا، چاہے وہ 6 منتھس کا ہو، 4 منتھس کا ہو، 1 منتھ کا ہو، 1 سال کا ہو، جتنا بھی ڈوریشن ہو، اس میں جس چیز کا آپ سلم کر رہے ہیں وہ اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل رہے، کہ ان کیس کسی بھی وجہ سے اگر آپ وہ چیز یعنی جس کا سلم کیا ہے وہ آپ دینے سے قاصر رہیں، تو آپ مارکیٹ سے لے کے وہ چیز پھر اس کو یعنی جو ہمارا کسٹمر ہے اس کو آپ دے سکیں، تو اس لیے یہ بات بیان فرمائی گئی۔ تو یہ تو احناف کی رائے تھی، لیکن اس کے علاوہ امام مالک اور دیگر امام شافعی وغیرہ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ پورے اس ٹینیور کے اندر مارکیٹ میں اویلیبل ہونا ضروری نہیں ہے، بس ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری یعنی جب ڈیلیوری کرنی ہے اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر بالفرض وہ پورے مہینے یا پورے ٹینیور میں وہ نہیں رہتی چیز مارکیٹ میں اویلیبل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سامنے والا تقاضا نہیں کر سکتا، تقاضا وہ اسی وقت کرے گا کہ جب میچورٹی ٹائم آئے گا، جب ڈیلیوری کا ٹائم آئے گا، تو جب ڈیلیوری کا ٹائم آئے گا سامنے والی طرف سے تقاضا ہوگا تو پھر مارکیٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے، تاکہ ان کیس اگر یہاں پہ یعنی جو اس کی اپنی تیار ہو رہی ہے یہ دینے سے قاصر رہے، عاجز ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ مارکیٹ سے لے کے اس کو سپرد کرے۔ تو یہاں پھر ہمارے جو معاصر علماء ہیں انہوں نے لوگوں کی ضروریات اور حاجت کی بنا پر دیگر ائمہ کے جو قول ہے اس پر فتویٰ دیا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پورے اس ٹینیور کے اندر، پورے اس ڈوریشن کے سلم کے اندر مبیع کا مارکیٹ کے اندر ہونا یعنی اس جیسی چیز کا مارکیٹ میں اویلیبل ہونا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بس ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری یعنی جب سپردگی کرنی ہے اس وقت مارکیٹ میں ہونا اس کا ضروری ہے۔ اب یہاں آگے آپ کو سلم اور استثناء میں کچھ فرق بیان کر رہے ہیں کہ سلم اور استثناء میں کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ سلم مینوفیکچرنگ صنعت اس میں ضروری نہیں ہوتی، یعنی سلم کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی چیز کا سلم کریں جس میں مینوفیکچرنگ انوالو ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوں جس میں مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی، فار ایگزامپل گندم کی میں نے سلم کی ہے تو گندم میں کون سی مینوفیکچرنگ ہے؟ کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، تو اس کا سلم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میں گاڑیوں کا سلم کر رہا ہوں تو اس کا بھی سلم ہو جاتا ہے، اور لیکن استثناء میں صرف اسی کا استثناء ہو سکتا ہے یا اسی کا بے استثناء ہو سکتی ہے کہ جس میں مینوفیکچرنگ انوالو ہو۔ چنانچہ گاڑیوں والی صورت میں تو مینوفیکچرنگ انوالو ہے تو اس بنا پر بے استثناء اس کی ہو سکتی ہے، لیکن جو گندم والی صورت ہے چونکہ اس میں مینوفیکچرنگ انوالو نہیں ہے تو لہٰذا اس کی استثناء نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ معاہدے کے وقت پوری قیمت کی ادائیگی ضروری ہے سلم میں، جبکہ بے استثناء میں معاہدے کے وقت پوری قیمت کی ادائیگی ضروری نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ تو بے استثناء کے اندر آپ آن اسپاٹ بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں اور ڈیفرڈ پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بے سلم کے اندر ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ آن اسپاٹ پیمنٹ کے ساتھ کرنی ہوگی۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ معاہدے کی تکمیل پر عقد لازم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے معاہدہ کیا، آپ کا کانٹریکٹ ہوا ان سے، تو جیسے ہی کانٹریکٹ ہوا بھی اگرچہ آپ نے کام وغیرہ شروع نہ کیا، اور جیسے ہی کانٹریکٹ ہو گیا آپ کا، بس یہ جو عقد ہے یہ لازم ہو جائے گا سلم کا، یعنی یہ بائنڈنگ کانٹریکٹ ہوتا ہے رائٹ ایٹ دا ٹائم آف اٹس ایگریمنٹ۔
اور جبکہ بے استثناء میں اصل مذہب کے مطابق عقد غیر لازم ہے. جیسا کہ پہلے ہم نے اس پہ کلام کر لیا ہے جب ہم استثناء کانٹریکٹ پڑھ رہے تھے، تو وہاں یہ بات بیان کی تھی کہ اصل مذہب کے مطابق یہ کانٹریکٹ کرتے وقت یہ عقد غیر لازم ہوتا ہے، نان بائنڈنگ ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص فریق پیچھے ہٹنا چاہے یک طرفہ طور پر تو اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن وہی بات کہ معاصر فقہاء نے اس کے ساتھ بھی وہی والا معاملہ کیا ہے جو بیع سلم کے ساتھ ہے، وہی لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کی حاجتوں کی بنا پر کہ یہ بھی عقد لازم ہے، اور جیسے ہی عقد ہوتا ہے یہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے. یہاں اب آپ کو اسلامی بینکاری میں رائج سلم کی صورت کیا ہوتی ہے اس کا ایک فلو چارٹ، ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور وہ خاکہ کیا ہے اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک اسلامک بینک ہوں اور یہ جو ہیں وہ عبدالشکور بھائی ہیں. عبدالشکور بھائی جو ہیں وہ ایک کسان ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اسلامک بینک السلام علیکم، کیسے حال ہیں؟ ہم کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، رمضان اچھے جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ مجھے کتنا لون ملے گا؟ مجھے دراصل فصلیں تیار کرنی ہیں. تو میں اسلامک بینک ہوں، آپ جانتے ہیں اسلامک بینک لونز نہیں دیتا. تو میں یہ کہوں گا کہ سر ہم لون نہیں دیتے، اور آپ کی نیڈ کیا ہے ویسے، آپ کیوں چاہتے ہیں ذرا بتائیں ذرا کھل کے. تو انہوں نے اپنی وہی نیڈ بتا دی کہ مجھے فصلیں وغیرہ لگانی ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تاکہ میں اس سے چیزیں خریداری کر سکوں اور بیج وغیرہ پہ لگا سکوں. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سلم کا ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا سلم کا کانٹریکٹ کس طرح ہوگا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ایک کام کریں گے، ہم آپ کی وہ فصل کہ جو 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد، جیسا کہ آپ ابھی بیان کریں گے کب وہ تیار ہوگی، وہ فصل آپ سے خرید لیتے ہیں اور اس کی پیمنٹ جو ہے ہم ابھی آپ کو کر دیں گے. پوری پیمنٹ ابھی آپ کو ہم کر دیں گے، اور پھر جب فصل تیار ہوگی وہ فصل آپ ہمیں فروخت کر دیجیے گا. تو یہ راضی ہوتا ہے، صحیح ہے، یہ ہمارا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور پھر بعد میں جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، جب پیسے وغیرہ کو دے دیتا ہوں، یہ کام وغیرہ کرتے ہیں، فصل تیار ہو جاتی ہے، تو وہ جو فصل مجھے ملتی ہے وہ میں پھر لوکل مارکیٹ کے اندر سیل آؤٹ کر دیتا ہوں. اپنے میں بندے کو بھیجتا ہوں، وہ قبضہ کرتا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ لوکل مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر دیتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی صورت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اسی شخص کو، اسی فارمر کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف میں لوکل مارکیٹ میں سیل آؤٹ کریں، اور اس کے کچھ انسینٹیوز وغیرہ پھر اس کو ڈیولپ اس کے ہوتے ہیں جو اس کو مل جاتے ہیں. اور یہ دونوں عقود جو ہیں یہ الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی وکالت کا جو ایگریمنٹ ہے، جو ایجنسی ایگریمنٹ ہے، اور جو یہ بیع سلم کانٹریکٹ ہے، یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، کانٹیجنٹ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ نہیں ہوتے. ورنہ وہی بات کہ اس میں پھر صفقتان فی الصفقہ کی صورت بنے گی، جس کی بنا پر یہ بیع فاسد ہو جائے گی. تو اس طرح یہ پورا سیل کا جو معاملہ ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو اس کو دیکھیں فلو چارٹ میں کیسے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فارمر سیلز کراپس ٹو بینک آن فارورڈ بیسس، یعنی ادھار کی بنیاد پر یہ بیع جو ہے وہ کر دیتا ہے فارمر بینک کے ساتھ. پھر کیا کہتے ہیں پری ایگریڈ پرائس از پیڈ ٹو دا فارمر، یعنی جو بھی قیمت ہوتی ہے، پہلے سے طے شدہ قیمت جو ہوتی ہے وہ فارمر کو دے دی جاتی ہے. فارمر ڈیلیور کراپس ٹو بینک آن دا ایگریڈ ڈیلیوری ڈیٹ، تو جو بھی مقررہ تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کو جو عبدالشکور بھائی ہیں جو فارمر ہیں وہ ہمیں چیز ڈیلیور کر دیتے ہیں. بینک سیلز کراپس ان دا مارکیٹ ایٹ پروفٹ، تو بینک جو ہے وہ پھر مارکیٹ میں وہ چیز فروخت کر دیتا ہے. اس کے بارے میں طریقہ کار کیا بیان کر رہے ہیں ذرا دیکھیں. کہتے ہیں کہ بینک اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے جس کے تحت کلائنٹ مستقبل کی کسی مقررہ تاریخ میں بینک کو مسلم فی یعنی سبجیکٹ میٹر حوالے کرنے کے وعدے کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے، اور اس کی پوری قیمت معاہدے کے وقت ہی لے لیتا ہے. اس مرحلے میں بینک رب السلم اور کلائنٹ مسلم الیہ ہے. بینک کلائنٹ سے جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر خود یا اسی کو وکیل بنا کر، یعنی کلائنٹ کو ہی وکیل بنا کر مارکیٹ میں وہ چیز پروفٹ کے ساتھ بیچ دیتا ہے. نوٹ: بینک فریق سے مختلف سیکیورٹیز بھی لے سکتا ہے، یعنی اس بات کو میک شور کرنے کے لیے کہ بھئی پیسے تو اس نے لے لیں، عبدالشکور بھائی واپس پلٹ کے آئیں گے بھی نہیں آئیں گے، تو بینک کیا کرتا ہے، بینک مختلف سیکیورٹیز اس سے لے سکتا ہے، جیسے کہ مارگیج کی صورت میں اس سے سیکیورٹی لے سکتا ہے، ہائپوتھیکیشن کی صورت میں اس سے سیکیورٹی لے سکتا ہے. اسی طرح گارنٹور جو ہے وہ اس سے
اس کو تقاضا کر سکتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا بندہ مجھے آپ پیش کریں جو ذمہ داری لے کہ اگر ان کیس انہوں نے جو ہے وہ چیز سپرد نہ کی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں پھر انشاءاللہ اس کو ٹیک کیئر کروں گا۔ تو اس طرح مختلف طریقے سے بینک ان کی سیکیورٹیز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورت، اور وہ ہے متوازی سلم کی، پیرلل سلم۔ پیرلل سلم یہ پیرلل استثنائی کی طرح ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بینکس اپنے دونوں لیگس پر، یعنی یہاں پہ بھی سلم کر رہا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی سلم، اور بعض دفعہ وعدہ بیع کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی صورت کیا بنتی ہے ذرا دیکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ کسٹمر یہ میرے پاس آتے ہیں، اور جو یہ آتے ہیں ان کی حیثیت ہوتی ہے مسلم الیہ کی، اور میری حیثیت ہوتی ہے رب المال کی، یعنی میں ان سے وہ چیز خریدتا ہوں کہ جو یہ 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد جب بھی وہ چیز تیار ہوگی وہ مجھے ڈیلیور کریں گے۔ تو یہاں پر میرا ان کے ساتھ ایک سلم کا کانٹریکٹ ہوا، ساتھ ہی ساتھ ان ڈیٹس کی رعایت کرتے ہوئے کہ کب مجھے یہ ڈیلیور کریں گے، میں نے ایک اور کانٹریکٹ تھرڈ پارٹی سے کر لیا۔ تھرڈ پارٹی سے کانٹریکٹ میں نے کیا کیا، ان کو ضرورت مثال کے طور پر گندم کی، اور یہاں سے مجھے گندم مل رہا تھا، تو میں نے وہ گندم جو ہے ان کو بیچ دیا سلم کے طور پر۔ وہ سلم کے طور پر کس طرح بیچا؟ وہ اس طرح بیچا کہ میں یہاں پر مسلم الیہ ہوں گا، اور یہ جو ہیں وہ رب المال ہوں گے۔ تو چنانچہ یہ مجھے آن اسپاٹ پیمنٹ کر دیں گے ساری کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیع سلم کے اندر آن اسپاٹ پیمنٹ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ مجھے جو پیمنٹ کریں گے یہ زیادہ ہوگی تاکہ بینک کا اس میں فائدہ ہو۔ چنانچہ اگر انہوں نے 1 لاکھ روپے دیے تھے، 1 لاکھ روپے کا میرا سلم ان سے طے ہوا ہے، تو یہ میرا جو سلم ان سے طے ہوگا وہ 80,000 روپے کا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں سے میں لوں گا زیادہ پیسے اور یہاں پہ میں کم دوں گا، تو اتنے جو ڈفرینس ہوگا وہ میرا پروفٹ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک طرف میں یہاں پہ سلم کر رہا ہوں، دوسری طرف وہاں پہ میں سلم کر رہا ہوں۔ یہاں جو میں سلم کر رہا ہوں اس میں وہ جو ہمارا کلائنٹ ہے، جو کسٹمر ہے، وہ مسلم الیہ ہے اور میں رب المال ہوں۔ یہاں جو میں سلم کر رہا ہوں، یہاں پہ جو ہمارا کلائنٹ ہے، یہ جو ہے اس صورت میں جو ہوں وہ مسلم الیہ ہوں، اور یہ جو ہے وہ رب السلم ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ذہن میں رہے کہ بعض دفعہ جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ڈیلیوری کر سکے، تو اب آپ جانتے ہیں کہ سلم کے اندر آن اسپاٹ پیمنٹ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اب پھر بندہ کیا کرے؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ میں جو تھرڈ پارٹی ہے ان سے بیع سلم نہیں کرتا، میں ان سے پرومس ٹو سیل، وعدہ بیع کر لیتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اس ڈیٹ کو اتنی کوانٹٹی میں اس نوعیت کا جو ہے وہ مال آئے گا گندم کی صورت میں، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بیچ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں صحیح ہے، میں خرید لوں گا۔ تو یہاں سے میرا ایک وعدہ بیع ہو رہا ہے۔ تو یہ وعدہ بیع جو ہو رہا ہے اس میں چونکہ وعدے میں آن اسپاٹ پیمنٹ کرنا ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا جب وہ چیز ان کو ریسیو ہوگی اس وقت یہ پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا اس میں بھی یہ ڈیفرڈ کر سکتے ہیں، تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو یہ جو ہمارا پورا طریقہ کار ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پیرلل سلم یا متوازی سلم۔ لیکن اس کے لیے یاد رکھیے کہ وہی شرائط ہیں جو پیرلل استثناء کے لیے ہیں کہ دونوں معاہدے الگ الگ ہوں، ایک دوسرے پر مشروط نہ ہوں۔ یعنی یہ جو کانٹریکٹ ہے، جو پہلی میری سلم ہو رہی ہے یہ اور دوسری جو سلم ہو رہی ہے، دونوں انٹر لنک نہ ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی میں آپ سے سلم کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے فلاں سے سلم کیا ہوا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بھائی میں آپ کو سلم کرتا ہوں اس شرط پہ کہ جب مجھے میرا مسلم فی ملے گا تو میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا۔ تو یہ انٹر لنک نہیں ہونے چاہیے، یہ دونوں سیپریٹ جو ہے کانٹریکٹس ہونے چاہیے اور آپس میں کوئی تعلق ان کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہی صفقتان فی الصفقہ کی صورت بنے گی۔ کہتے ہیں کہ متوازی سلم یعنی پیرلل سلم تیسرے فریق کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، یعنی جو یہ سلم ہو رہا ہے یہ تھرڈ پارٹی یہ الگ ہو، یہ اور یہ دونوں ایک ہی نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ دونوں ایک ہی ہو جائیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ جو پہلے میرا جو سیلر تھا وہ بعد میں پرچیزر بن جائے گا، اور جب یہ صورت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بیعینہ کا جو ہے وہ امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بیعینہ جو ہے یہ جائز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد تیسری صورت کیا بیان کی ہے، تاریخ کا لحاظ ضروری ہے، یعنی جس تاریخ کو یہ چیز یہ جو مسلم فی ہے
جو کوموڈیٹی ہے مجھے ریسیو ہو رہی ہے، مجھے موصول ہو رہی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی ہی میں تاریخ آگے کی دوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں کی تاریخ پہلے آ جائے اور یہاں کی تاریخ بعد میں ہو، تو پھر میں جو وہ سپورٹ کرنے سے قاصر ہوں گا۔ تو اس کا رعایت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے اس لیکچر کے اندر بیع سلم کے حوالے سے، کانٹریکٹ آف سلم کے بارے میں ایک سحر حاصل جو ہے انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے معاملات شریعت مطہرہ کی روح سے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو شریعت کے مطہرہ کی تقاضے ہیں ان کو بجلانے کے انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔